بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان ساتھی ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نوافل پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلا بھیجا۔ وہ ایک بلند و بالا، سرخ رنگ کے، قدر فربہ اندام نوجوان تھے۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، رات بھر نوافل پڑھنے میں قیام کرتے ہو، کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طریقہ چھوڑ دو، روزے بھی رکھا کرو اور ناغہ بھی کیا کرو، اسی طرح رات کو نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یعنی جسم پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اسی طرح تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، یعنی اس کو سونے اور آرام لینے کا موقع دو۔ اسی طرح تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمانیوں ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے، یعنی ان کو نظر انداز کر کے عبادت میں مشغول نہ رہو۔ جو ہمیشہ بلا ناغہ روزہ رکھتے ہیں گویا انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ ہر مہینے میں 3 دن کے نفلی روزے رکھ لینا، یعنی رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ ایک نیکی کا 10 گنا معاوضہ ہوتا ہے۔ اس لیے تم ہر مہینے بس 3 روزے رکھ لیا کرو اور مہینے میں ایک قرآن پاک تہجد میں ختم کر لیا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ کی اجازت مرمت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھا کرو، وہ یوں کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار، یعنی روزے کا ناغہ، اور تہجد میں 7 دنوں میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ انہوں نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور آئندہ اسی کے مطابق عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ذوق عبادت اس قدر بڑا ہوا تھا کہ ہمیشہ دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات نوافل پڑھنے میں گزارتے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی اس معمول میں کمی کرنے پر آمادہ کر سکا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص تھے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے تو فتح مکہ سے 6 مہینے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن سعادت مند فرزند حضرت عبداللہ ان سے پہلے ہی شرف اسلام سے بہرور ہو چکے تھے۔ قبول اسلام کے جلد ہی بعد وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت اور محبت تھی، اکثر بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے یوق و شوق سے سنا کرتے تھے، ان کو یاد بھی رکھتے تھے اور بعض اوقات لکھ بھی لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ رئیس ابن رئیس تھے۔ مکہ میں ان کی زندگی امیرانہ تھی یا سادہ، اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ قبول اسلام کے بعد ان کے شب و روز جس طرح گزرتے تھے، اس کا حال پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ رہبانیت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ عبادت کی کثرت کا یہ حال تھا کہ صحیح معنوں میں دائم الصوم اور قائم اللیل ہو گئے تھے اور اہل و عیال اور دوسرے دنیاوی معاملات سے یکسر بے نیازی اختیار کر لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص ہجرت کر کے مدینہ آئے اور بیٹے کا یہ رنگ دیکھا تو ان کو سمجھایا کہ عبادت میں اتنی شدت مناسب نہیں، اعتدال کا راستہ اختیار کرو، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی روش پر قائم رہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنے فرزند کی راہبانہ زندگی کا ماجرا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر والد کی اطاعت کا حکم دیا اور تلقین فرمائی کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے عبادت اسی قدر کرنی چاہیے کہ نہ دوسروں کی حق تلفی ہو اور نہ جسم پہ حد سے زیادہ بوجھ پڑے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہی میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلے گا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اخلاص فی الدین، زہد و عبادت،
پاکیزہ اطوار و خصائل اور سماعت حدیث کے شوق نے ان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مورد شفقت و الطاف بنا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کی عبادت میں اعتدال کی روش پر کاربند ہونے کی تلقین فرماتے۔ خود حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کو اپنے نور سے مشرف فرمایا اور مجھے تاکید فرمائی کہ روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، جسم اور آنکھوں کا حق بھی ادا کرو اور اہل عیال اور دوستوں کا بھی۔ اگر روزے رکھنے کا بہت شوق ہے تو داؤد علیہ السلام جیسے روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کیا تھے؟ فرمایا نصف عمر، یعنی ایک دن روزہ ایک دن نماز۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔